يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. إنما نؤمن به ولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية والضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عبداللہ بن عبد المطلب یہاں ربیع الاول کی 9 تاریخ کو عام الفیل کے خیر کے ساتھ عید کے روز ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام دادا محمد اور ماں نے احمد رکھا. آسمانی کتابوں کی شہادت سے بہت سے لوگ اس وقت اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ یہ نومولود ایک غیر معمولی انسان ہے. اہل زمین کے لیے
آپ کا نام احمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا مادہ حمد ہے اور عربی زبان میں باب تفعیل سے ہے، تحمید سے محمد ہے۔ اس بات کی معنوی اعتبار سے کچھ خصوصیات ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس باب سے آنے والے ہر کام کو، کسی بھی کام کا وجود میں آنا اس طور پر مانا جائے کہ گویا کسی مخفی یا ظاہر طاقت نے اس کو وجود میں آنے پر مجبور کیا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں صرفا، اس نے پھیر دیا، یعنی اس پر ایک طاقت صرف ہوئی جس طاقت نے اس کو پھرنے پر مجبور کیا۔ باب تفعیل سے جب بھی کوئی فعل وجود میں آئے تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو کسی مخفی یا ظاہر طاقت نے وجود میں آنے پر اس فعل کو سرزد ہونے پر مجبور کیا ہے۔ تو جب باب تحمید سے محمد مفعول ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ محمد اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی بے اختیار تعریف کی، دل چاہے یا نہ چاہے تعریف کرنے والا اس میں اپنا اختیار نہ رکھتا۔ چنانچہ علماء یہود میں سے جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے چہرہ پرانوار پر نظر ڈالتے ہی کہا کہ ھذا لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اس چہرے کی معصومیت یہ بتا دیتی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوا۔ یہ ایک خصوصیت ہے اس باب کی، اس سے آنے والے، اس سے بننے والے اس کے تمام مشتقات کی، کہ اس لفظ کو اس طور پر تسلیم کیا جائے کہ وہ کام جو وقوع پذیر ہوا اس میں کسی مخفی یا ظاہر قوت کا کوئی ہاتھ ہے اور جس نے اس کام کو وقوع پذیر ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تاحال جنہوں نے براہ راست آپ کو دیکھا یا پھر حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آپ کا مطالعہ کیا، آپ کے دشمن بھی بے اختیار آپ کی تعریف کرنے پر مجبور۔ اس بات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کسی کام کو کے ہونے کو اس طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کا استقصاء کیے ہوئے اور اس میں سے اس کا کوئی پہلو چھوٹا ہوا نہ ہو۔ عربی میں کہتے ہیں اسی بات سے قتلہ تقتیلا، اس نے خوب اچھی طرح قتل کیا، یعنی اس کے قتل کرنے میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ یہ باب تفعیل کی دوسری معنوی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ
اس دین کے پیروکار ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں جو سرزمین عرب کی ایک شخصیت پر اترا، جس کی ساری کی ساری تعلیمات عربی زبان میں ہیں، اس لیے عربی زبان سے بے نیاز ہو کر اس سلسلے میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہ عربی زبان میں محمد تحمید سے، باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، اور باب تفعیل کی کچھ خصوصیات ہیں عربی زبان میں، کچھ جتنے ابواب ہیں ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، معنوی اعتبار سے وہ ایک معنی پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہے جو کبھی ایک باب میں استعمال ہو تو وہ اور معنی دیتا ہے، اسی سے دوسرے باب میں آئے تو اس کے مخالف اور اس کے الٹ معنی دیتا ہے۔ عربی زبان میں اس قسم کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ تو اس بات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فعل کا وقوع ایسے طور پر ہو کہ وہ فعل اپنے تمام پہلوؤں کا استقصا کیے ہوئے ہو اور اس کا کوئی پہلو چھوٹا ہوا نہ ہو۔ جب اس اعتبار سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک اور سر کی چوٹی سے پاؤں کی ایڑیوں تک گفتار اور کردار اور سیرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جز قابل تعریف۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ذرا دیکھیے، دنیا میں تین ہی چیزیں ہیں، پوری دنیا کا معاملہ اہل علم کے ہاں انہوں نے سمیٹ کے تین الفاظ میں اس کو سمو دیا ہے۔ یا تو اصلاح نفس ہے، یا تدبیر منزل ہے، یا تدبیر مدن ہے۔ پیدا ہونے سے وفات تک، محکوم سے حاکم تک، مجبور سے جابر تک، پوری دنیا کا سارا نظام ان تین لفظوں میں جکڑا ہوا ہے: اصلاح نفس، تدبیر منزل اور تدبیر مدن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان تمام پہلوؤں پر غور کرو۔ اصلاح نفس پر کہ آپ اپنے نفس میں کس قدر اصلاح ہے، پھر آپ نے لوگوں کے نفس کی اصلاح کرنے کا کام کس بہترین انداز میں کیا۔ تدبیر منزل میں آپ کس حد تک کامیاب ہے، اور تدبیر مدن میں تو ایک ایک پہلو لائق تعریف، لائق توصیف اور لائق تحسین ہے۔ یہ لفظ محمد میں معنوی خصوصیت پائی جاتی ہے، معنوی طور پر۔ اس لیے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ محمد اسے کہتے ہیں جس میں تمام اچھی اوصاف موجود، تمام اچھے اوصاف، تمام اچھی خصلتیں پائی جائیں، اسے کہتے ہیں محمد۔ میں نے پچھلے خطبہ میں یہ بات کہی کہ محمد الرسول اللہ کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کا نام محمد ہوگا اس کے لیے صرف علم کی حیثیت رکھتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ہے اور وصف۔ اس انداز میں آپ سے خوبیاں جمع کی گئی
کہ آپ تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، اے کہ تو مجموعہ خوبی بچے نامت خانم۔ حقیقت یہ ہے جہاں تک آپ کی بے اختیار تعریف کا تعلق ہے، جب دادا نے نام محمد تجویز کیا، 7ویں دن دعوت کی، شریعت مطہرہ نے اہل عرب کی تمام رسوم کو نہیں بدلا۔ بعض ایسی رسوم ہیں جن کو بعین ہی قبول کر لیا گیا ہے، تھوڑی اصلاح کے ساتھ۔ عقیقے کی رسم کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، یہ اہل عرب میں پائی جاتی ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق عبد المطلب نے اپنے 24 سالہ فوت ہونے والے بیٹے عبداللہ کی گھر پیدا ہونے والے نو مولود کی خوشی کرتے ہوئے 7ویں دن عقیقہ کیا، لوگوں کو دعوت کھلائی، عرب کے تمام رؤساء اور امراء اس دعوت میں شریک ہوئے۔ سوال ہوا کہ آپ نے اپنے نو مولود بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ میں نے پیدا ہونے والے بچے کا نام محمد منتخب کیا ہے۔ مجلس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے اس پر اعتراض نہ کیا ہو۔ سب کہنے لگے سردار صاحب آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، بچہ ہے، بچپن میں بعض ایسے کام کرے گا جس سے لوگ تیرے گھر شکایت کرنے آئیں گے، جس کے گھر کوئی شکایت کنندہ آئے وہ محمد نہیں۔ آپ نے کیا نام تجویز کیا ہے؟ آپ نے نہایت ہی معصومانہ لہجے میں کہا ابھی تم نے اس نومولود کا چہرہ نہیں دیکھا، پہلے اس کو دیکھ لو پھر نام بتا دو۔ کہنے لگے لاؤ سردار صاحب دکھاؤ۔ کپڑے میں لپیٹے ہوئے جناب محمد بن عبداللہ کو آپ کا دادا عبد المطلب لایا اور ہاتھ پہ غیبی نے غیب سے کہا کلیجہ تھام کے بیٹھو کہ نظام اس میں وعدہ ہے، تیرے سے پردہ ہٹایا تو سارے بے ساختہ مقام سے واقعی محمد، اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا نام ہو ہی نہیں سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عذاب انکسار کہتے ہیں کہ آپ نے خصائل محمودہ کس حد تک کی؟ میں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تورات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور ہیں؟ کہا اجل واللہ اللہ کی قسم انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن، آپ کی تورات میں بھی اسی طرح صفات موجود ہیں جس طرح قرآن کریم۔ اور پھر آیت سنائی کہ یہ آیت تورات میں بھی آپ کی صفات میں لکھی ہوئی ہے انا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وحفظا للامیین۔ اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے۔ سب سے پہلے نبی کا مطلب سنیے، بعض لوگ کہتے ہیں نبی کا معنی نہایت جہالت کی بنیاد پر ترجمہ کرتے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے نبی کا۔ اگر نبی کو نبا ان سے مشتق مانا جائے،
नबा का माना है खबर, तो जरूरी नहीं कि नबी के पास हर खबर हो, ये जरूरी नहीं है। नबा का माना खबर है, मगर नबी के पास हर खबर का होना जरूरी नहीं है। और इस बात पर कुरान करीम गवाह है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अदालत में बैठे हुए हैं। आप फरमाते मालिक ला अरल हुदहुदा अम कान मिनल गाइबीन ला लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन फमकस बैन बईद फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। कहने लगे मुझे क्या है कि मैं हुदहुद को देखता नहीं हूँ, वो यहाँ मौजूद नहीं या मुझे नजर नहीं आता। जब तहकीक हो गई कि वो यहाँ ही मौजूद नहीं तो फरमाने लगे लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, उसे सख्त तकलीफ दूंगा या फिर ज़बह कर दूंगा या फिर ऐसे अज़ाब में मुब्तला करूंगा उसे पता चलेगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी फमाकस गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। थोड़ी देर गुजरी थी कि हुदहुद आ गया, आके कहने लगा जनाब मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे बादशाह होते हुए और नबी होते हुए भी आज तक आपके कदम नहीं लगे। अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। नबी आप हैं, नबा मेरे पास। नबी सबा की नबा किसके पास है? हुदहुद के पास, सुलेमान के पास नहीं। नबी आप हैं, नबा मेरे पास है। मेरे पास नबा है, मैं नबी नहीं, आप नबी हैं, आपके पास नबा नहीं। इसलिए जरूरी नहीं अगर नबी को नबा उनसे मुश्तक माना जाए तो इसका जरूरी मतलब नहीं है कि नबी के पास हर खबर हो। नबी का मतलब ये है कि जब भी अल्लाह खबर दे उसे ही दे, जब भी अल्लाह खबर दे उसे ही दे, उसे कहते हैं नबी। जब अल्लाह बताए उसे बताए, हर बंदे को नहीं, उसे ही बताए और फिर अल्लाह की बताई हुई खबर वो लोगों को बताए। कालत मन अम्बा कहा, आपकी बीवियों में से एक बीवी कहने लगी आपको ये खबर किसने दी है? काल नब्बा अलियल अलीमुल खबीर, ये खबर मुझे अलीमुल खबीर ने दी। नबी उसे कहते हैं कि जब भी अल्लाह खबर दे उसे दे, ये नहीं है कि उसके पास हर खबर हो। खबर है इधर किसके पास? हुदहुद के पास। सुलेमान नबी भी है, बादशाह भी, मगर खबर नहीं है उनके पास। और दो लफ्जों में हुदहुद कहता है अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। जनाब आप बादशाह भी हैं और नबी भी, मगर हाज़िर नाज़िर नहीं। जहां से मैं होके आया हूं वहां पे आज तक आपका कदम नहीं था। अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। सभापति से एक यकीनी खबर लेके आया हूं, पक्की खबर। नबा किसके पास है? हुदहुद के पास। नबी कौन है? जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसलिए ये बात में बैठा लो, ये तर्जुमा बिल्कुल गलत है। या अय्युहन नबियो, ए गैब की खबरें देने वाले, बिल्कुल गलत तर्जुमा है। नबी के असर नब्वतुन, नबी नब्वतुन से मुश्तक है। नब्वतुन ऊंची जमीन को कहते हैं। या अय्युहन नबियो का माना है ए निहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत, ए निहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत। या अय्युहन नबियो इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ए नबी हमने आपको शाहिद बनाया है। शाहिद का मतलब गवाही देने वाला। किस बात की गवाही? कुरान करीम में 4 मुकामात पर वो गवाही मज़कूर है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। मैदान हशर में अल्लाह तबारक व तआला पहले अंबिया से पूछे कि इन उम्मतों को मेरी तौहीद की दावत दी या नहीं। वो अंबिया कहेंगे अल्लाह हमने दावत दी। अल्लाह ताला उनसे उनके उम्मतियों से पूछेंगे, वो साफ साफ इनकारी हो जाएंगे, या अल्लाह ये नूह तो हमारे पास आया ही नहीं था, इसने तो हमें दावत दी। इसे को अपना को गवाह पेश करे। नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा गवाह लाओ, तो वो कहेंगे उम्मत मोहम्मद सारी की सारी मेरी गवाह है। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद को बुला लेंगे, ये गवाही देंगे।
اے اللہ واقعی نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو بات کیا ہے، تیری توحید کا درس لیا ہے، وہ فوراً پکار اٹھے، اب ناراض نہ ہوگا، ان کا عقیدہ وہی ہوگا جو بریلویوں کا ہے، گواہی صرف وہی دے سکتا جو پاک ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ وہاں موجود نہیں تھے، گواہی کیسے دیں گے؟ یہ ہمارے شاہد کیسے؟ یہ تو وہاں تھے ہی نہیں۔ اللہ کہے کہ بات تمہاری بھی صحیح ہے، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیوں گواہی دی جب تم موجود نہیں تھے، جب تم نے دیکھا نہیں، جب تم حاضر اور ناظر نہیں تھے، گواہی کیوں دی؟ کہے یا اللہ تو نے ہماری طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس پر اپنی کتاب اتاری قرآن کریم، اس کتاب میں یہ موجود تھا، تیرے نبی نے ہمیں کتاب پڑھ کر سنائی، اس کتاب میں ہم پڑھتے رہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 پر بات کیا، اس لیے ہم نے گواہی دی۔ اللہ کے لیے اچھا چلو تمہاری بھی تصدیق کر لیتے ہیں، بلاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کیا تیری امت سچ کہتی ہے؟ آپ فرمائیں گے یا اللہ پھر وہ سچ کہتی ہے۔ یہ ہے گواہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور سورہ نساء میں فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ساری امتوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ اور اپنی امت پر خود محمد رسول اللہ گواہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے کہ جو کچھ انہوں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے اس کے مطابق سچی گواہی۔ یہ ہے شاہد۔ شاہد کا نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا نہیں، اور شاہد کا معنی حاضر ناظر۔ اگر شاہد کا معنی حاضر ناظر ہو تو تمہاری دونوں شہادتیں ہی غلط ہیں۔ جو کلمہ پڑھتے کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو کس نے دیکھا ہے؟ مولوی صاحب، پیر صاحب، کسی نے نہیں دیکھا، گواہی غلط ہو گئی۔ اگر گواہ صرف کوئی ہو، حاضر ناظر ہو، تو آپ نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، آپ نے ایک یہودی کے ساتھ سفر میں ایک معاملہ کیا، اس سے اس کا گھوڑا خریدا یا پھر اس کا اونٹ، پیسے طے ہو گئے، بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے سنا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مدینہ طیبہ پہنچ کر تجھے رقم دوں گا اور تجھ سے یہ گھوڑا لے لوں گا۔ یہودی بڑا خلاف تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، اس کو رسوا کیا جائے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے آپ نے اسے کہا کہ یہ لوگ پیسے اور گھوڑا مجھے دے، اس نے کہا ہے محمد تو میرے ساتھ کیا زیادتی کرنے لگ گیا، میرا تیرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، اس کا مقصد ہی یہی۔ اتنے میں صحابی ادھر سے دوڑتا ہوا آیا، وہ کہتا ہے دعا پیش کرو۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، کہہ رہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کندھے سے پکڑ کے کہتے ہیں میرے ساتھ تو ہمارے ساتھ نہیں تھا، تو نے مجھے معاملہ کرتے دیکھا نہ سنا، تو نے کیسے گواہی دی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ روزانہ آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ جبریل یہ پیغام دے گیا، یہ نہیں مان سکتے کہ آپ نے یہ سودا بھی کیا، یہ گواہی دیکھ کر دی ہے، معاملے کو سن کر دی ہے۔ روزانہ یہ مانتے ہیں، آپ کہتے مجھ پر کلام ربانی اترا، ہم کہتے آمنا و صدقنا، آپ کہتے جبریل آیا تھا، ہم کہتے صدقت یا رسول اللہ، آپ کہتے یہ معاملہ یوں ہوا، ہم کہتے صدقت یا رسول اللہ۔ اگر آپ ان تمام معاملات میں سچے ہیں تو اس معاملے میں جھوٹے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی پر اتنے خوش ہوئے، فرمایا لوگوں قرآن نے تمام معاملات کو ثابت کرنے کے لیے 2 مردوں کی گواہی رکھی ہے، مگر اگر میرا یہ صحابی کسی بھی جگہ گواہی دے تو 2 مردوں کے قائم مقام اکیلا ہی کافی، ایسے اکیلے کی گواہی 2 مردوں جتنی۔
ہمیشہ گواہی دیکھ کر ہی نہیں دی جاتی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے. ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا وحرزا للامیین، اور ان پڑھوں کے لیے پناہ. یہ تورات میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ کہتا ہے اے محمد انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے. میرا بندہ بھی ہے اور میرا رسول بھی ہے. سمیت قلب متوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھ دیا ہے، توکل کرنے والا. لیس بفظ، نہ تیری زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہے، ولا غلیظ، نہ تیرے کردار سے کبھی کچھ غلط ثابت ہوا ہے. نہ بدگو، نہ درست طبع، ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ کبھی بازار میں ہی آپ نے کبھی کوئی شور کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح بخاری کی کتاب الوضوء میں اور اس باب میں لائے ہیں کہ باب کراہیت السخط فی الاسواق، بازاروں میں شور کرنا منع ہے. بازاروں میں بھی شور کرنا منع ہے. آپ بازار میں چلے جاؤ سکون ہے ہی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے حسنہ میں سے اور آپ کے خصائل محمودہ میں سے ایک خصلت یہ ہے ولا سخاب، تجارت کے لیے بازار میں جاتے ہیں مگر اتنے دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ کبھی شور نہیں اٹھتا. ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. کوئی ان سے برائی کرے وہ اس سے اچھائی کرتے ہیں، کوئی ان سے بد سلوکی کرے وہ اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں. اور دنیا میں امن اور سکون کا صرف ایک ہی رستہ ہے. آپ شرازی اپنے دیوان میں کہتا ہے آسائش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستاں مربت با دشمنا مدارا. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے دونوں جہانوں کا سکون ملے تو یہ سمجھ لے کہ اگر دشمن دوست ملے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، دشمن ملے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کر دے، تجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. آسائش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است. بدی کا جواب بدی سے دینا بڑا آسان ہے. بدی را بدی سہل باش جزا، گر مرد باشی نیکی کن خیر کن الی من عصا. شاعر کہتا ہے بدی کا جواب بدی سے دینا بڑا آسان ہے. اگر تم مرد ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر جو تیرے سے بڑائی کرتا ہے. پھر پتہ چلے تیرے اندر کوئی مردانگی ہے، تو بھی کوئی انسان ہے. اگر وہ ہے یا مانو جیسی خصلت کا مظاہرہ تیرے ساتھ کرے اور تو بھی اسی طرح کی درندگی اسے پیش کرے، تجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ بدی را بدی سہل باش جزا، کر مرتے باشی خیر کن الی من عصا. بدی کا جواب بدی سے دینا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں. مرد اسے کہتے ہیں، با ہمت اسے کہتے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. تورات میں لکھی ہوئی صفات میں سے آپ کی صفت یہ ہے کہ ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ان سے برائی کریں گے، آپ ان کے ساتھ اچھائی فرمائیں. ولکن یعفو ویغفر، لوگ زیادتی کریں گے وہ معاف کریں گے، درگزر کریں گے. ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک موت نہیں دے سکتا جب تک دین حنیف ملت ابراہیم بالکل اسی منہج پر نہ آ جائے جس انداز میں ابراہیم خلیل اللہ نے اسے چھوڑا. بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لوگ اللہ کی توحید کے پرستار بن جائیں، اس وقت تک موت نہیں آئے گی. اور دیکھیے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو توحید سکھائی کہ صحابہ تو لفظوں میں آپ کو بھی جواب دے دیتے. صحابی حاضر ہوتا ہے، حاضر خدمت ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں روم کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں اور ایران کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لوگ انہیں سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محبت سے ایک بڑا مختصر سا سوال پوچھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے میرے ساتھی،
لو مررت بقبری ان تسجد، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو سجدہ کرے گا، قبر کو سجدہ کرے گا؟ ہوتا نا آئے کا کوئی نام دے آج مسلمان کہتا ضرور قبروں کا سجدہ تعظیمی ہے، یہ جائز ہے، ضرور کروں گا۔ وہ بھی تو تعظیمی سجدہ ہی پوچھ رہا ہے، وہ تعبدی سجدہ نہیں پوچھتا، عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا سجدہ پوچھ رہا ہے صحابی۔ کہ ان لوگوں، ان بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہوئے لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ کس سجدے سے متعلق سوال ہے؟ بولو، تعظیمی سجدے سے متعلق، تعبدی سجدے سے متعلق سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لو مررت بقبری ان تسجد، کیا اگر تیرا میری قبر کے پاس سے گزر ہو تو اسے سجدہ کرے گا؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میں انسانوں میں سے انسان ہوں، موت مجھے آئے گی، قبر میری بڑھے گی۔ موت انبیاء کے لیے توہین نہیں، ان کی سب سے بڑی عظمت یہ اس میں ہے، قرآن کریم نے انبیاء کی موت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم ایک ایسے نبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو خود بھی نبی ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے، اور اس کے 12 بیٹے جن میں 11 اولیاء اللہ، کسی زمانے میں ان سے غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور ایک نبی اللہ، سب کو بلا کے وہ نبی ایک وصیت کر رہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو کیا آئی؟ موت۔ اب اس موت کا نام نبیوں کے لیے سنتے ہی بعض لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے، نبی کو موت۔ قرآن کہتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو سجدہ کرے گا۔ صحابی کہنے لگا سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے افضل الخلائق ہے، یہ آپ کا ادنا مرید ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اتنی ہی عظیم شخصیت ہے، کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں، مگر قبر کو ہرگز سجدہ نہیں کرتا۔ اتنی توحید سکھائی صحابہ کرام کو رضی اللہ۔ یہ تورات میں لکھی ہوئی آپ کی صفت تھی کہ وَلَن يَقْبَلَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ بأن يقولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں دیں گے جب تک لوگ اللہ کی توحید کے پرستار نہ ہو جائیں۔ کتنی توحید سکھائی ہے صحابہ کرام کو، آپ کے منہ پہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، مگر قبر آپ کی بھی ہو تو میں اسے سجدہ نہیں کروں۔ کرو جس کی قبر کو چاہتے ہو سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ عقیدہ ذہن سے نکال دو کہ مرا ہوا سب کچھ جانتا ہے۔ اگر زندگی موجود ہو، سوئے ہوئے میں زندگی موجود ہوتی نا، زندگی بولو، سوئے ہوئے میں زندگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سویا ہوا زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ اگر سویا ہوا ہو، قرآن کریم کہتا ہے اسے نہیں اپنے گرد و پیش کا پتہ، خود اپنے حالات کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 7 اولیاء اللہ کا ذکر کر کے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ گھر سے نکلے، بھاگے ہوئے ہیں، بھاگ کے نکلے ہیں، جا کے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ کریم کہتے ہیں ہم نے انہیں 309 برس سلا دیا۔ کتنے سال؟ 309 سال سلا دیا۔ 309 سال سوئے رہے، اس کے بعد اٹھے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ اب ان کی بحث چھڑ گئی، کہنے لگے کتنی دیر سوئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے یار دن، پورا دن سوئے ہیں یا پھر آدھا دن۔ سوئے ہوئے اولیاء اللہ کو اپنی خبر نہیں، کوئی نہیں پتا کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ کہنے لگے چلو یار یہ بات میں کریں گے، بھوک لگ گئی ہے، پیسے لے جاؤ اور لے جا کے کھانا لے کے آؤ۔ یہ صفت ہے اولیاء اللہ کی،
کہ کھانا مانگ کے نہیں لانا، پیسے دے کے لانا ہے۔ اب ولی ہے، در در پہ سوال کرتے پھرتے، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِثِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ کہا پیسے لے جاؤ، کسی سے مانگ کے نہیں لانا۔ یہ صفت ہے اولیاء اللہ کی کہ مانگتے نہیں، پیسہ جیب سے نکال کے کھانے کی قیمت ادا کر کے لانا ہے۔ اور ساتھ ہی کہتے وَلْيَتَلَطَّفْ، بات نرم انداز میں کرنا، کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم کل کے بھاگے ہوئے یہاں چھپے ہوئے، نہ اپنا پتہ نہ گرد و پیش کا۔ مدت گزر گئی، 309 برس گزر گئے، یہ کہتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارا۔ پیسے لے کے جیب میں کھانے کے لیے نکلا ہے، ایک ان اولیاء اللہ میں سے ایک ولی اللہ، کھانا لیا ہوٹل سے جا کے، اسے پیسے دیے، وہ دیکھ کے کہنے لگا اور بھائی صاحب تمہیں یہ پرانا خزانہ کہاں سے مل گیا؟ یہ تو خزانہ ملا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ آج سے 309 10 سال پہلے کا یہ سکہ ہے۔ کہنے لگا نہیں خزانہ کوئی نہیں ملا، میں تو اپنے گھر سے پیسے لے کے کل نکلا تھا۔ آج وہ کہنے لگا کل؟ تیرا دماغ خراب ہے؟ کہنے لگا ہاں کل اپنے گھر سے پیسے لے کے نکلا تھا، میرے اپنے پیسے ہیں، خزانہ کوئی نہیں ملا، گھر سے پیسے لے کے نکلا ہوا ہوں۔ وہ کہتا تجھے کوئی خزانہ ملا، بتا کہاں سے یہ خزانہ، مدفون خزانہ تجھے میسر آیا؟ وہ کہتا نہیں میرے اپنے پیسے ہیں۔ بیٹھ کے گئی، لوگ جمع ہو گئے، سکہ دکھایا کہ یہ سکہ دیکھو، یہ 350 سال پرانا سکہ، یہ کہتا میں کل گھر سے لے کے نکلا۔ ان میں سے کچھ آدمی کہنے لگے چلو اس سے پوچھتے تیرا گھر کدھر ہے؟ کہنا بھائی تیرا گھر کدھر ہے؟ کہتا ہوں میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ لے جا کے ایک مکان پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، جس کی دیواریں گری ہوئی، کھنڈرات بنے ہوئی تھی، اس میں رہائش، دیواریں بڑی پرانی۔ کہا جی یہ میرا گھر ہے۔ انہوں نے دروازے پہ دستک کی، اندر سے ایک بہت بوڑھا آدمی نکلا، کہنے لگا بابا جی یہ مکان کس کا ہے؟ کہنے لگا جی میرا۔ کہنے لگا یہ نوجوان کہتا ہے میرا، وہ تو ابھی نوجوان ہے۔ اور دیکھو قدرت کاملہ الہیہ، 309 برس سوئے رہے، بھوک محسوس نہیں ہوئی، اٹھتے ہی کہنے لگے کھانا لاؤ، بھوک لگی۔ اور مانگ کے نہ لانا، اللہ واسطے نہ لانا، کسی سے پیسے دے کے لانا۔ یہ ہندوستانی اولیاء اللہ نہیں تھے، پاکستانی اولیاء اللہ نہیں تھے جو ہر ایک سے مانگ کے کھاتے ہیں۔ یہاں کا پیر بھی مانگ کے کھائے، مولوی بھی مانگ کے کھائے، اور ساری سلطنت مانگنے پہ تلی ہوئی ہے، اور ملک سارا اولیاء اللہ کا ہے۔ وہ بوڑھا وہ تم غصہ ہو گیا، وہ کہ تیرا گھر کیسے؟ وہ کہ میرا گھر، وہ کہ میرا گھر۔ دل آ کر بوڑھا کہنے لگا اس سے پوچھو تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی تیرا نام کیا ہے نوجوان؟ کہنے لگا کشتورتت۔ وہ بوڑھا نپٹ گیا، کہنے لگا لوگوں یہ میرا پردادا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، پہلے ایک پاگل صاحب، دو کٹھے ہو گئے، یہ جوان اور وہ بوڑھا، جوان پردادا اور بوڑھا پرپوتا۔ مسئلہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اولیاء اللہ سوئے ہوئے ہیں، نہ اپنا پتہ نہ گرد و پیش کا۔ تو جا کے اس کی قبر کو سجدہ کر جیسے جی چاہے، قرآن کریم کے حقائق پر بھی غور کیا کر۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ قبر بلا شبہ آپ کی ہی کیوں نہ ہو، میں اسے سجدہ نہیں کروں۔ فرمایا تو رات میں اللہ کے رسول کے لکھے ہوئے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک لا الہ الا اللہ عام نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، ان کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو روشن کر دے گا۔ اندھی آنکھوں کو روشن کرنے کا مطلب جو دین سے اندھے ہیں، اور وَآذَانًا صُمًّا بہرے کانوں کو سنوا دے گا، وَقُلُوبًا غُلْفًا بند دل کھل جائیں گے۔ یہ وصف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں لکھا ہوا۔
ایک ایک پہلو، ایک ایک خوبی قابل تعریف. میں صرف لفظ محمد پر بحث کر رہا ہوں، اور لفظ محمد کا حمد سے نکلا ہے. جیسا کہ میں نے شروع سے کہا، حمد کا ایک معنی ہے تعریف کرنا، اور حمد کا ایک معنی ہے قضاء الحق، کسی چیز کو پورا پورا ادا کرنا، کسی چیز کو پورا پورا ادا کرنا. چنانچہ قیس بن خطیم ایک عربی شاعر ہے جس نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا ہے اور اسلام کا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی مگر مسلمان نہیں ہوا. وہ اپنے اشعار میں کہتا ہے یہون علی ان ترد جراحها عیون الاواسی اذا حمدت بلاءها. کہتا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے کہ اس نیزے کے زخم علاج کرنے والی عورتوں کی آنکھوں کو لٹا دیں جب میں اس کا حق پورا پورا ادا کروں. اذا حمدت بلاءها، یا لفظ ہے حمد تو حمد سے. اذا حمد تو بلا، یہ قیس بن خطیم کہتا ہے اذا حمد تو بلاها. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر حمد کا معنی دوسرا معنی لیا جائے، پہلا معنی تعریف کرنا، اس معنی کے اعتبار سے محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا. اور حمد کے دوسرے معنی کے اعتبار سے جو معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا پورا پورا ادا کرنا، اس کو پورے طور پر ادا کرنا، قضاء الحق. تو اس اعتبار سے لفظ محمد کا معنی ہے مخلوق کامل، کہ اس سے کامل مخلوق کائنات میں ہے ہی نہیں. یہ ہے لفظ محمد کا معنی. کیا معنی ہوا؟ مخلوق کامل، مخلوق کہ اتنی مکمل مخلوق. ایک طرف ساری مخلوق رکھ دو، آدم سے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان جتنے آج تک آئے، شکل مل جاتی ہے، آواز مل جاتی ہے، قد ایک جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، مگر جتنے انسان آج تک آئے کسی ایک انسان کی سوچ، کسی ایک انسان کی فکر، کسی ایک انسان کی عقل، کسی ایک انسان کا شعور دوسرے انسان جیسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس جنس کو، اس نو کو، اس کی آخری جنس تک پہنچانے کا ارادہ کیا، ہر نو میں ایک جنس اعلیٰ ہوتی ہے. دیکھو گندم ہی خرید لو، یہ کون سی گندم اور یہ کون سی، اور سب سے اعلیٰ کون سی اس کی جنس. کیوں بھائی بازار میں جاتے ہو مانگتے ہو کہ نہیں، یہ چاول کون سے اور یہ کون سے، اور سب سے بہترین چاول کون سے، ایک جن سے اعلیٰ ہے ہر نو میں. اللہ تبارک و تعالی بھی کہتے ہیں کہ ہم انسان بناتے رہیں گے. جب ہماری مرضی یہ ہوئی کہ اس نوع انسانی میں ایک جن سے اعلیٰ پیش کرے کہ اس سے اعلیٰ پھر اس کائنات میں موجود ہی نہ ہو، تو ہم نے محمد الرسول اللہ بنا دیا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر لحاظ سے کامل ہے. اور اس کی وضاحت خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمائی. آپ فرماتے میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کے کہنے لگے اہو، کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ وہی ہے. کہنے لگے پھر اس کی مثال بیان کرو. اس نے کہا اس کی مثال نہ بیان کرو، یہ سویا ہوا ہے. دوسرا کہنے لگا اس کی مثال بیان کرو، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہے مگر اس کا دل جاگتا ہے. کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مجھے اٹھا کے ایک ترازو میں رکھ دیا، میرا وزن کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک آدمی ڈالا، میں اس سے بھاری تھا. پھر میرے مقابلے میں 2 آدمی ڈالے، میں ان سے بھی بھاری. پھر میرے مقابلے میں 10 آدمی ڈالے، میں ان سے بھی بھاری. پھر میرے مقابلے میں 1000 آدمی ڈالے، میں ان سے بھی بھاری. دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تو کیا اس کا وزن کرنے لگا ہے؟ اگر تو اس کو اس کی پوری امت کے ساتھ وزن کرے تب بھی یہ ان سے بھاری. یہ وزن جسمانی وزن نہیں، یہ وہ وزن ہے جو محمد کے اس ترجمے کے اعتبار سے بنتا ہے جو ابھی میں نے کیا ہے کہ یہون علیہ ان ترد جراحها عیون الاواسی اذا حمدت بلاءها، کہ حمد کا معنی کسی چیز کا حق پورے طور پر ادا کر دینا. اس کا معنی یہ تھا اس کہنے والے کا کہ اے وزن کرنے والے،
तो इसको एक इंसान के साथ इसकी अकल का, इसके शऊर का, इसके फिक्र का, इसके तदब्बर का, इसकी गुफ्तार का, इसके किरदार का, इसकी सीरत का वजन करता है, इसकी सूरत का। एक इंसान के साथ पूरी उम्मत जमा होकर भी इसका वजन पूरा नहीं कर सकती। ये मखलूक कामिल है, ये मखलूक कामिल है। बल्कि दूसरी रिवायत में है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं दूसरे पढ़ने में उन्होंने सारी उम्मत डाल दी, एक पढ़ने में मैं अकेला, दूसरे पढ़ने में सारे ही। जब डाला तो मेरा पलड़ा झुका हुआ और उनका पलड़ा इतना ऊपर उठा हुआ कि मुझे खदशा पड़ गया कहीं मेरे ऊपर ही न गिर जाए, कहीं मेरे ऊपर ही न गिर जाए। यारो, जिन्हें इतना कामिल मुर्शिद मिला हो, इतना बेहतरीन रहनुमा मुयस्सर आए, उस बेहतरीन मुक्तदा के होते हुए उसकी निगाहें किसी कभी कूफा की तरफ उठे और कभी बगदाद की तरफ, कभी बरेली की तरफ और कभी देवबंद और सहारन की तरफ, उससे बदनसीब हुए जमीन पर कोई कौन सी कमी है मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी वजह से तुझे किसी इमाम, किसी मुफ्ती, किसी मुहद्दिस, किसी मुर्शिद और किसी फकीह और किसी उस्ताद की कौल की जरूरत है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक कामिल है, कायनात में आप जैसा है ही नहीं, और सारी कायनात मिलकर भी आपका वजन पूरा नहीं कर सकती, तुझे जरूरत किसकी है आपके रहेगा। इसीलिए ये बात कहता हूँ, इसीलिए ये दावत पेश करता हूँ कि आ जाओ, इधर उधर की तरफ ताकना झांकना छोड़ दो। ये कोई मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाथ किसी और के हाथ में दे के चलो, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के बन के रह जाओ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना सूरत में ना सीरत में आप जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं है, अगरचे वो बनाने पर कादिर है। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। तो मसला अच्छी तरह समझ, मखलूक कामिल है, मखलूक कामिल। इसीलिए किसी ने कहा कि उसरे यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंच खूबा हमादारन तू तनहादारी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे उस सिफात वल खसाइल है, जितने अंबिया आए आज तक, सारी कायनात का खुलासा, सारी मखलूक का खुलासा अल्लाह का नबी होता है, और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन का खुलासा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खत्म नबुव्वत का ताज पहनाया, और यही बात थी जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से कही कि अब मैं जाता हूँ, मेरे बाद आने वाला ऐसा आएगा जो तमाम लोगों का सरदार हो, तमाम लोगों का सरदार होगा, हर वसफ में, हर खूबी में और हर पहलू में तमाम लोगों का सरदार होगा इंशाअल्लाह। ये आयत मैंने शुरू की है, बुनियाद आयत की मैं अभी रख रहा हूँ, अज़मत सहाबा के लिए आयत शुरू की है, मगर सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फसाइल क्या है, इनको मुख्तसर अंदाज में बयान करेंगे, फिर बताएंगे कि जो उनके साथ आए उनमें वो फसाइल पैदा हुए कि नहीं, आप उन फसाइल को उनमें मुंतकिल करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। ये बड़ी नारायगी की बात है, इंतहाई नालायक है वो उस्ताद जो अपनी दरसगाह में अपने तालिब इल्मों पर 23 बरस मेहनत करे और इम्तहान 23 सालों के बाद हो, और पास होने वाले सिर्फ 4, पास होने वाले कितने, और भर्ती की तालिब इल्म कितने ले अपनी दरसगाह में? 1.5 लाख। कितने ले? 1.5 लाख। और जब इम्तहान हो दरसगाह का तो सिर्फ 4 पास हो, बाकी सारे फेल हो जाए। आप बताएं ईमानदारी से कि क्या वो दरसगाह इस काबिल है कि उसका वजूद दुनिया में तस्लीम किया जाए, उसको बाकी रहने दिया जाए? क्या वो मुअल्लिम इस काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए? ये हमारे कोई दोस्त कहते हैं ऐसे कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, सारे सहाबा सारे के सारे मुर्तद हो गए, सिर्फ 4 ही बाकी रह गए। कितने? 4। मैं कहता हूँ ये बात मैंने इसलिए कही है, ये तौहीन सहाबा की नहीं, ये तौहीन मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरसगाह में 1.5 लाख तालिब इल्म भर्ती करे, उन पर 23 वर्ष मेहनत करे, और 23 वर्षों के बाद जब इम्तहान का मौका है तो 4 ही पास हो, बाकी सारे के सारे फेल हो जाए। ये तनासब क्या है? ये फीसद कितना है? क्या ये दरसगाह रहने के काबिल है
کیا اس دین کو حق ہے کہ دنیا میں اس کا نام لیا جائے یا پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے؟ یہ نادان دوستی ہے اسلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی دوستی سے بچائے۔ وما علیہ انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك